ویلکم بیک. اچھا, پاکستانی معاشرہ جو ہے نا اس میں ایک تو ایگو ناظرین, اور دوسرا اگر یہ بات سوچیں کہ اب جو کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اس کا جو پریشر ہے نا, یہ جون سا اتنا برا میرڈ لائف پہ یہ امپیکٹ دیتا ہے اپنا, اور بہت برا اثر ہوتا ہے اس کا. اب یہ آپ مجھے بتائیے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اسی فکر میں جو یہ پریشانیاں گھومتی ہیں. بس تو پھر یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ رشتہ دکھا رہے ہیں اور آپ رشتہ نبھا نہیں رہے. آپ صرف اپنا رشتہ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں بس, کہ بھی لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ میری بیوی نے اگر جو نوکری کر لی تو ہمارے تو رواج کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اگر تو میری بیوی یہ ایسے کپڑے پہنی تو ہمارا تو رواج کوئی نہیں, تو ہم تو جو ہماری فیملی کا آنر ہے اس میں بہت زیادہ. آپ کو اپنا ریلیشن نہیں پتہ کہ آپ کی بیوی اور آپ نے جب پہلے وعدے کیے تھے تو اس میں کیا کیا وعدے ہو گئے تھے, وہ چیزیں سائڈ پہ رکھ کے اب صرف لوگوں کی پرواہ ہے. تو دیکھیں یہ ریلیشن وہ ریلیشن ہے جو اللہ کی ذات نے سب سے پہلے بنایا, ٹھیک ہے. آدم اور حوا کا جو ریلیشن بنا وہ میاں بیوی کا ریلیشن ہے. دیٹ از دا فرسٹ ریلیشن وچ واز فارمڈ, اور اس کے بعد سارے تعلقات آئے. تو اگر آپ سارے رشتوں کا سوچ رہے ہیں کہ یہ بے شک اپنے آپ پیرنٹس کا بھی سوچیں, لیکن ایک حد تک اپنی ایک باؤنڈری رکھیں کہ یہ ہمارا میرٹل ریلیشن ہے اور اس میں ہم نے اپنی ایگو نہیں آنے دینی. کچھ فیصلے ہم نے مل کر لینے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ فیصلے ہم جوائنٹ ہی لیں گے اور لوگوں کے ڈر سے نہیں لیں گے. اب جہاں اپنی ایگو کی بات کی, اب ایگو تو جہاں آ جاتی ہے خاص طور پہ مردوں کی کہ بیوی ناراض ہو گئی, میں منانے چلا گیا تو میں تو کمزور ثابت ہو جاؤں گا, اگر میں نے اس کو لبرٹی دے دی تو میں یہ تو تھریٹ بن جائے گی میرے لیے, ٹھیک ہے, میری تو ایگو ہرٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور یہ تو نوکری میں آگے نکل گئی تو یہ بار بار منوائے گی, یہ تو بار بار منوائے گی, تو اب میں تو غلطی تو اس کی ہے تو میں کیوں بھی اس سے معافی مانگوں. اسی میں یہ جو ایگو ہے نا سارے ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں. اچھا, تو آپ اپنے اچھا دوسری ایگو جو آتی ہے سب سے امپورٹنٹ, کہ اگر میرٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, دونوں لڑ رہے ہیں, سب نے کہا ہے یار آپ لوگ کہیں سے جا کے تھیراپی کرا لو, کچھ کرا لو, تو جی ہماری تو کمزور, میں کوئی کمزور ہوں, ہماری کوئی کمزوریاں ہیں, میں کوئی ایسا مرد ہوں یا میں کوئی ایسی عورت ہوں یا ہماری فیملی ایسی ہے, چیزیں کہیں کھل کے سامنے نہ آ جائیں تو لوگ نہیں جاتے, وہاں آپ کی ایگو آ جاتی ہے اور لوگ کیا کہیں گے والی بات آ جاتی ہے. تو کئی دفعہ ہم رشتے جو ہیں بس ہاں پہ ڈیورس کا ڈیسیجن جو ہے, اب جیسے ایک عورت اتنی تنگ ہے, کھلا لینا چاہتی ہے, فار ایگزامپل یہ میں یہاں پہ ہم اس کو ایڈ اس لیے میں کر رہی ہوں, کئی دفعہ اتنی نہج تک باتیں پہنچ جاتی ہیں کہ لیکن کیوں جی آپ نے بیٹا مرنا بھی یہیں ہے, ٹھیک ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ ایک بچی کو طلاق ہو گئی, اب باقیوں کا کیا بنے گا. اب وہ بچی چاہے بیچاری پس گئی ہے, مارے کھا رہی ہے, لیکن لوگ کیا کہیں گے ڈر سے ہم جو ہے بہت سے صحیح ڈیسیجنز نہیں لے پاتے. یا پھر بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, ابھی برداشت کرو, لوگ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے. اور تھیراپی میں بھی لوگ کیا کہیں گے, ہم نے نہیں جانا, منانے بھی ہم نے کسی کو نہیں جانا, لوگ کیا کہیں گے. تو ہر بات میں لوگ کہیں گے, تو یہ تو پھر میں وہی بات کروں گی کہ رشتہ نبھا نہیں رہے آپ, تو رشتہ دکھا رہے ہیں کہ بس لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے, اینڈ اپنے رشتے کو اسٹرانگ کرنے کا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو رشتہ ہے جو سب سے پہلے دنیا کا بننے والا رشتہ یہ ہے, اور جتنا یہ مضبوط رشتہ ہے اتنا ہی نازک ہے. کوئی رشتہ طلاق سے ٹوٹتا نہیں, ماں باپ کا تو نہیں ٹوٹتا, وہ تو رہتے ہیں, ٹھیک ہے. رشتہ یہ سب سے پہلے بنا دنیا میں, لیکن نازک بھی اتنا ہی ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے زیادہ اس رشتے کو سنبھالنے کی ضرورت